میری عمر ان دنوں 6 سے 7 برس تھی۔ والد سرکاری ملازم تھے اور سرکاری کالونی میں انہیں گھر ملا ہوا تھا۔ لڑکیوں کا اسکول ذرا دور تھا، تبھی مجھے مالی بابا اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ مالی بابا کافی عمر رسیدہ تھے اور محکمے کی طرف سے کالونی میں مالی لگے ہوئے تھے۔ والد صاحب مالی کی عزت کرتے تھے۔ یہ بھی کالونی میں ہی ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ بیوی بچے نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے۔ امی انہیں روز کھانا دیا کرتی تھیں۔ مالی بابا امی جان کو سودا سلف لا کر دیتے۔ مجھے اسکول چھوڑنے اور لانے کا بھی انہی کا ذمہ تھا۔ ایک دن جب اسکول کی چھٹی ہو گئی اور میں گیٹ کے پاس آئی تو مجھے بابا نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ روزانہ چھٹی سے پہلے ہی آ جاتے، اور جو ہی میں گیٹ سے جھانکتی وہ سامنے کھڑے نظر آ جاتے۔ بابا کو نہ پا کر پریشان ہو گئی، گیٹ سے 2 قدم باہر نکلی۔ ان دنوں اسکولوں کے گیٹ پر اتنے پہرے نہیں ہوتے تھے، پرامن دور تھا، لہٰذا گارڈ بھی نہ رکھے جاتے تھے۔ ہمارا اسکول سرکاری تھا، جہاں عام لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بابا کو نہ پا کر چاہیے تھا کہ وہاں رک کر انتظار کرتی، لیکن بچی تھی اور انتظار کی زحمت برداشت نہ کر سکتی تھی، تبھی ایک جگہ کھڑی نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ میں نے بستہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور اسکول یونیفارم میں تھی، تبھی ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، بچی تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ روزانہ ہمارا مالی بابا آتا ہے، آج نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا، کیا گھر کا راستہ معلوم ہے؟ ہاں، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، حالانکہ اکیلی کبھی اسکول نہیں آتی تھی، تاہم ایسا لگا جیسے پیدل چلتی گئی تو گھر پہنچ جاؤں گی۔ دھوپ تیز تھی اور میں پسینے میں شرابور تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، موسم گرم تھا، ہوا میں تپش تھی، لو چل رہی تھی۔ اس آدمی میں میری کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا، آج تمہارا مالی بابا نہیں آئے گا، اس کو لو لگ گئی ہے، اسے اسپتال لے گئے ہیں، تمہارے ابا نے مجھے لینے بھیجا ہے، میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ بابا مالی مجھے سائیکل پر لینے آیا کرتا تھا۔ یہ شخص بھی سائیکل پر تھا، بس میں گرمی سے گھبرائی ہوئی اس کے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بستہ لیا جس پر میرا نام اور جماعت لکھی ہوئی تھی۔ میرا نام لے کر کہنے لگا، تم جماعت اول میں پڑھتی ہو نا؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تمہارے ابا نے تمہارا نام اور جماعت بتا دی تھی، میں تمہیں لینے گیٹ پر پہنچنے والا تھا، تم راستے میں مل گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے لے کر کسی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے حافظے پر بہت زور دیتی ہوں مگر یادداشت جواب دے جاتی ہے، جیسے زمانے کی تکلیفوں نے ذہن سے ہر بات کی نشانات کھرچ کر مٹا دیے ہوں، یہاں تک کہ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنے ماں باپ کا نام، گلی محلہ سبھی کچھ بھول گئی۔ مجھے اغوا کرنے والے جہاں لائے وہاں اور بھی بچے اور بچیاں تھیں۔ میں نے ان پر ہوتے مظالم کو دیکھا تو یادداشت کھو بیٹھی۔ ان مظالم کو میں تحریر نہیں کر سکتی، ان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، تصور سے ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں، سانس رک جاتا ہے، روح فنا ہونے لگتی ہے۔ نہیں نہیں، ان کو بیان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان ظالموں کے چہرے تو موت کے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک تھے۔ اس قدر اندازہ کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتے ہوں گے، یا بھیک منگوانے کی غرض سے کوئی گروہ خریدتا ہوگا، یا پھر کسی ایسے ہی مذموم مقصد کے لیے معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہوگا۔ ان بچوں سے مشقت بھی لی جاتی تھی، دن رات کی بد سلوکی سے یہ بیچارے ہوش کھو چکے تھے، اپنے نام پتے بھول چکے تھے، کچھ ایسے تھے جو گونگ ہو گئے تھے، ان کی قوت گویائی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ذمے اس گھر کی صفائی تھی جہاں ہمیں رکھا گیا تھا، میرے ساتھ میرے برابر 2 اور بھی لڑکیاں صفائی کرتی تھیں۔ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ قدرت مہربان ہو جائے گی اور میں اس عقوبت خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن سردار نے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ رات کے وقت ایک جگہ اس نے ٹرک روکا اور اتر گیا، سامنے ہوٹل تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، غالباً وہ ان سے بات کرنے گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں، میں سوئی نہ تھی، اس کے اترتے ہی اٹھ بیٹھی، مجھے چھلانگ لگانے کا موقع مل گیا، چھلانگ لگا کر میں جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اس وقت موت کے خوف سے زیادہ اس آدمی سے بچ کر نکل جانے کا جذبہ مجھ پر غالب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، شاید اس نے گاڑی کی طرف دیکھا ہوگا جس میں میں لپٹی پڑی تھی، وہ سمجھا ہوگا میں اس میں لپٹی سو رہی ہوں۔ بہرحال جب ٹرک کی آواز دور ہو گئی، میں جھاڑیوں سے نکلی اور سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، حالانکہ میں سڑک کنارے پڑے ہوئے کچی مٹی کے ڈھیر پر گری تھی، پھر بھی یہ چھلانگ میرے ناتواں وجود اور طاقت سے بڑی تھی، کیونکہ ٹرک کافی اونچا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سڑک کا کنارہ، ٹانگ میں درد تھا اور خوف کا دباؤ ذہن کو اپنی گرفت میں ایک آہنی پنجے کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ اللہ جانے کب تک میں یوں ہی بیٹھی رہی،
کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ جب ان کی گاڑی کی روشنیاں مجھ پر پڑیں، انہوں نے گاڑی روکی اور بیٹری کی روشنی میں مجھے دیکھا۔ میں کانپ رہی تھی۔ میری خستہ حالت پر عورت نے اٹھا کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت یہ مسافر لوگ تھے اور لاہور جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی، کانپتی رہی۔ تب عورت نے کہا، یہ کھو گئی ہے، اسے لے چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی محفوظ ہونا چاہتی تھی۔ جلد از جلد بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان مہربان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی جو مجھ لاوارث کو سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اس مہربان عورت کا نام عائشہ تھا اور اس کا شوہر ذکا ایک وکیل تھا۔ جب میں نے متعدد بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خوف دور ہونے لگا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گویا انسانوں پر میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تب میں نے جو کچھ یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کا نام اور پتہ پھر بھی نہ بتا سکی۔ مجھے ماں کی صورت یاد آ جاتی تو میں رونے لگتی، سوچتی کہ میرے گم ہو جانے کے بعد نہ جانے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا اور جدائی کیسے ماں نے برداشت کی ہوگی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک کا نام معروف اور دوسری کا مہنور تھا۔ یہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ ماں جبین کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو کیونکہ یہ تمہاری تیسری بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتیں اور کبھی نظر انداز کرتیں۔ تب ان کی ماں میری زیادہ دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں انہیں امی جان کہنے لگی تھی اور وکیل صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی، مگر باوجود کوشش کے مجھے اپنے ماں باپ اور اپنا نام یاد نہ آ سکا۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جلد میں نے 5ویں کا کورس ختم کر لیا اور 6ٹھی میں داخلہ مل گیا۔ عائشہ امی نے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا پھل یہ ملا کہ میں نے بالآخر مڈل پاس کر لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ابو کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ان 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد عائشہ امی کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کے یہاں پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہوئیں تو ان کو میری فکر ستانے لگی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیوی بذریعہ کار کسی کام سے اسلام آباد گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفیق ہستیوں سے یکلخت محروم ہو گئی۔ ان کے جہاں سے چلے جانے کے بعد میرے حالات یکسر بدل گئے۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گی کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کی ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھیں اور ایک گھر میں رہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے کچھ عرصے مجھے اپنے ہاں رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اس لاوارث لڑکی کا جلد از جلد کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس دوران میری دونوں منہ بولی بہنوں کے یہاں یکے بعد دیگرے بچوں کی ولادت ہوئی تو میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے، جو چچی بھی لگتی تھیں، میرا گھر میں رہنا قبول کر دیا، مگر وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھیں۔ میں تو پہلے ہی نصیبوں جلی تھی، برداشت کرتی رہی۔ بہنوں نے بچوں کی لائن لگا دی اور میں ان کی آیا بن گئی۔ کسی کو اب یہ خیال تک نہ آتا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اسے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہ چاہتی تھیں کہ پھر مجھ سے بے مول باندھی ان کو کہاں سے ملتی، جبکہ میرے ذہن میں خواب جاگ رہے تھے۔ اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو، ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنا مدعا کسی کو نہ بتا سکی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا بلا ہوتی ہے۔ اس کے چرچے زمانے میں تھے، ہر جگہ محبت محبت کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ فلموں میں، رسالوں میں یہی پڑھتی تھی کہ محبت سے زندگی ہے، نہیں جانتی تھی کہ محبت خوشیوں کی موت کا بھی دوسرا نام ہے۔ ایک روز اپنی بانجی کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان ملا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہم ایک راستے کے مسافر تھے، سو آگے پیچھے چل رہے تھے۔
اگلے روز بھی یہی ہوا اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے اور اس نوجوان کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا چاہیے، تاہم جرأت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ ایک دن چند آوارہ لڑکے میری راہ میں آ گئے، مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ میں گھبرا کر تیز تیز چلی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آ پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، ان آوارہ لڑکوں کے ارادے کو بانپ کر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اچھا کیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں واقعی ان سے ڈر رہی ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں۔ جب وہ لڑکے ذرا قریب آ گئے تو اس خیر خواہ نے انہیں ڈانٹا، کیا بات ہے، تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو؟ دوبارہ دیکھا تو جان سے مار دوں گا۔ واہ، وہ ہنسنے لگے۔ لگتا ہے تو ایسا ہے جیسے یہ اس کی بیوی ہو۔ ہاں بیوی ہے میری، پھر تم سے مطلب؟ ہم سیر سپاٹے کو اس دھوپ میں نہیں نکلے، اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہیں، آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واپس یہاں سے گزرتے ہو یا آگے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے نکل جاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں پہلے ہی ہر شے سے ڈرتی تھی، میں تو اپنے سائے تک سے ڈرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سکول تک چلتی رہی اور جب دونوں بچیاں باہر آ گئیں، ہم دونوں انہیں ہمراہ لے کر واپس گھر کو پلٹے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں وہ لڑکے ملے تھے، واپسی میں دوبارہ وہاں موجود تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے جھوٹ کہا تھا یا سچ۔ بچیوں کو ساتھ دیکھا تو وہ 9 دو 11 ہو گئے، لیکن ہم دونوں کو ایک اندیکھے رشتے میں باندھ کے اگلے دن دل نے آرزو کی وہ مل جائے، اور وہ مل گیا۔ کیوں نہ ملتا؟ اسے خدشہ تھا کہ وہ لڑکے دوبارہ کہیں نہ مجھے پریشان کریں۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب میں گھر سے نکلتی، کچھ آگے جا کر وہ دکھائی دے جاتا اور ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ سوچا کیا خبر کب میری بہن میری جگہ کسی اور کو بچی کو لینے اسکول بھیجنا شروع کر دے، تب میں ہمیشہ کے لیے اس مہربان انسان کو کھو دوں گی جو قسمت سے مل گیا تھا اور میرے دل میں بس گیا تھا۔ ایک صبح بانجی کو اسکول پہنچا کر واپس میں نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا۔ اس نے کہا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ یہی سوچتا تھا کہ بچھڑ جانے سے پہلے تم سے یہ پوچھ لوں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو، کیا شادی شدہ ہو، اور یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ایک لاوارث کھوئی ہوئی لڑکی ہوں جسے بچپن میں اسکول سے واپسی پر چھٹی کے وقت اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب اصل نام پتہ گم کر چکی ہوں۔ الغرض اس کو تمام احوال مختصراً بتا دیا۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بھی اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہوں اور شام کو ان کا بزنس سنبھالتا ہوں۔ صبح وہ دکان پر جاتے ہیں اور شام کو گھر آ کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام اسد بتایا۔ کہنے لگا کہ والدہ حیات ہیں، کہو تو انہیں اپنی بھابھی کے ہمراہ رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں، اس سے پہلے کہ کسی وجہ سے ہمارا ملنا ختم ہو جائے۔ ہاں ضرور، مجھے بھی اپنے گھر، اپنی جنت چاہیے۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ کل بہنوئی نے کوئی اور ملازمہ یا ڈرائیور وغیرہ رکھ لیا اور میں گھر میں قید ہو گئی تو آپ سے کیوں کر مل پاؤں گی؟ اسد نے اپنی والدہ اور بھائی بھابھی سے میرا تذکرہ کیا۔ وہ میرا رشتہ طلب کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کی والدہ کے ہمراہ بھابھی مجھے دیکھنے آئیں۔ میری بہنوں سے مدعا بیان کیا تو وہ ناک منہ چڑھانے لگیں۔ ان کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ ہم نہیں جانتے آپ کون لوگ ہیں۔ ہمارے شوہر محجبین کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ غرض کے ان خود غرض منہ بولی بہنوں نے منہ بولی ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں چائے پانی کا بھی نہ پوچھا۔ اسد کی والدہ افسردہ ہو کر چلی گئیں۔ انہوں نے اسد کو گھر جا کر برا بھلا کہا کہ راہ چلتی لاوارث پر تم نے بھروسہ کر لیا، اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھارے۔ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے گھر سے ہم اس بچی کو بیاہ کر لے آئیں، نہایت بد اخلاق اور بدتمیز ہیں۔ وہ عورتیں جن کے گھر محجبین رہتی ہے وہ ہرگز اس کا رشتہ کہیں نہ کریں گی۔ تم محجبین کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ یہ سن کر بے حد دل گرفتہ ہوا۔ مجھے بتا دیا کہ والدہ بہت برہم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نام نہاد بہنیں اس کی شادی نہ کریں گی۔ اگر تمہیں وہ اتنی ہی پسند ہے تو بھگا کر لانا پڑے گا، اور شریفوں میں یہ طریقہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ایسا کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے۔ یہ لڑکی جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد اسد مجھے نظر نہ آیا، البتہ اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی بچی اسکول سے لینے آنے لگا۔ میں اتنی ناسمجھ تھی کہ اس سے اس کا گھر بھی دیکھنے کو نہ کہہ سکی تھی کہ اس نے راستہ بدل لیا۔ غالباً اس کے گھر والوں نے میری بہنوں کے رویے سے توہین محسوس کی تو وہ بیزار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلد ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اب دل میں ایک خلش،
ایک کسک تھی جو چین نہ لینے دیتی تھی۔ بہنوئی اسلام آباد سے تبادلہ کرا کر آ گئے، گاڑی ڈرائیور بھی مہیا ہو گئے اور اب بہن خود بچی کو لینے جانے لگی۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میرے دونوں بہنوئی اور بہنوں نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ساس ان کی وفات پا چکی تھیں۔ مجھے انہوں نے اپنی ایک رشتے کی نند کو بخش دیا کیونکہ گھر وہ فی الحال بند کر کے جا رہے تھے۔ یہ اچانک تبدیلی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیران پریشان کہ اب نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے۔ ابو اور عائشہ امی کی نسبت سے ایک نام نہاد رشتہ جو ابھی تک چل رہا تھا، وہ بھی ہلاؤں میں گم ہوتا نظر آنے لگا۔ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جو بھی یہ لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرتے، ماننا پڑتا۔ دونوں بہنوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے، تم فکر مت کرو، سلیمہ باجی بھی تمہارا خیال رکھیں گی، وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہیں۔ بے شک سلیمہ باجی بہت اچھی اور رحم دل تھیں، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور شفاق عورت تھی۔ اس کے دل میں عجب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ بھا جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بد سلوکی کرتی تھیں۔ اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتی۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں، خود اپنا بھی سکون حرام کر کے رکھ دیا۔ وہ نام نہاد بہنیں ماہنور اور معروف پھر بھی اچھی تھیں، کم از کم مجھ پر شک نہ کرتی تھیں۔ یہ عجیب قسم کی عورت تھی۔ ہر وقت کی اہانت سے دل گھبرایا رہتا۔ دعا کرتی کہ میری بہنیں جلد لوٹ آئیں، لیکن وہ نہ لوٹیں اور 3 برس اذیت میں گزر گئے۔ باجی سلیمہ بتاتی تھیں کہ وہ 4 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد لوٹیں گی۔ اس اثناء میں باجی سلیمہ بیمار پڑ گئیں۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی، کہتی تھیں اللہ مجھے صحت دے، تیری شادی کر دوں گی، اب جی جان سے تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئیں اور میں ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی۔ اب ان کی بہو مدیحہ نے خوب پنجے نکال دیے۔ ساس کے ڈر سے جو ذرا دبکی ہوئی نظر آتی، وہ ڈر جاتا رہا تھا۔ اب انہوں نے بات بات پر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا، کہتی کہ کہاں تک تمہاری نگرانی کروں، اب تمہیں دارالامان بھجوانا پڑے گا، تم لاوارثوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ ان باتوں سے ایک روز میں اتنی دل شکستہ ہوئی کہ رونے بیٹھ گئی۔ اتفاق سے ان کی پڑوسن آ گئی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا۔ انہوں نے میری بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ ہم انہیں خالہ جی کہتے تھے۔ وہ میرا بیشتر احوال جانتی تھیں۔ مجھ سے کہا معلوم ہے کہ مدیحہ تم کو کتنا تنگ رکھتی ہے، ایسا کرو کہ تم ایک روز چپکے سے کنڈی کھول کر میرے پاس آ جاؤ، جب یہ سو رہی ہو، میں تمہیں ایک نیک کرانے میں بھجوا دوں گی۔ وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لڑکی چاہیے۔ عارفہ میری بہن بنی ہوئی ہیں اور ان کی بہو بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ عارفہ دل کی مریضہ ہے، بہو اور بچے کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ اس وقت میں اس قدر رنجیدہ تھی کہ خالہ جی کی بات کو گرہ میں باندھ دیا۔ اگلے دن جب مدیحہ سو گئی، میں چپکے سے دروازہ کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے برقع پہنا دیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر عارفہ کے گھر لے گئیں۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں، پھر یاد آیا یہ اسد کی امی ہیں جو میرا رشتہ طلب کرنے آئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، اپنی بہو کو آواز دی، مجھ سے ملوایا۔ دل بیٹھ گیا، سمجھی کہ یہ اسد کی بیوی ہوگی، مگر بعد میں علم ہوا کہ یہ چھوٹے بیٹے کی بہو ہیں اور اسد نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اسد نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس بات پر اور دکھی ہو گیا کہ میں لاوارث تھی اور لاوارث ہی رہ گئی اور اب اس کے گھر بطور ایک ملازمہ لائی گئی ہوں۔ وہ اس وقت خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے ماں سے کہا کہ میں اجبین کا عندیہ لوں، اگر یہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ نے یہ بات مجھے نہ بتائی کیونکہ وہ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے طور اتوار دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھیں۔ سال بھر تک انہوں نے میری اسد کے ساتھ شادی کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ ایک روز خالہ جی آ گئیں اور بتایا کہ مدیحہ تمہارے چلے جانے سے بہت سکون میں ہے اور سلیمہ مرحومہ ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری گمشدگی کا کسی کو ملال نہیں ہے۔ ہاں، مگر اب تمہاری دونوں بہنیں 4 برس کی مدت پوری کر کے واپس آ گئی ہیں۔ وہ مدیحہ کے پاس تمہارے بارے میں معلوم کرنے آئی تھیں۔ اس نے یہی بتایا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئی ہیں۔ اس روز میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھی جب وہ آئی تھیں۔ کہتی تھیں خالہ جی ہمیں یقین نہیں آتا کہ ماجبین خود سے باغی ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے ان سے سرگوشی میں کہا تھا کہ اصل احوال جاننا چاہتی ہو تو میری طرف آ جانا۔ وہ مدیحہ کے گھر سے میرے گھر آ گئیں۔
میں نے بتا دیا کہ تمہیں میں نے اپنی سہیلی کے گھر پہنچا دیا تھا کہ مدیحہ کسی سینٹر کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ شکی عورت ہے، اس کے ساتھ کسی کا رہنا بہت مشکل ہے۔ ماہ نور اور ماہ روح دونوں تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں، اب تم بتاؤ کہ ان سے کیا کہوں۔ میں نے کہا میں عارفہ آنٹی کے سامنے انہیں نہیں لانا چاہتی، مگر ابو اور عائشہ آنٹی کا خیال آتا ہے جو میرے محسن تھے، اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، میں خود انہیں سمجھا دیتی ہوں، تم مجھ پر چھوڑ دو۔ خالہ جی نے دلاسا دیا اور پھر میرے جذبات کے عین مطابق کر کے بھی دکھایا، یعنی ادھر عارفہ آنٹی کو سمجھایا اور ادھر میری بہنوں کو، اور یوں انہوں نے میری اور اسد کی شادی کی راہ ہموار کر دی۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہماری شادی ہو۔ ہماری لگن سچی تھی کہ بچھڑ جانے کے بعد کبھی اسد کے دل سے میرا خیال گیا اور نہ ہی میں اسے بلا سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا کہ ہم پھر مل کے، مجھے اسد کے گھر پناہ ملی، اور یہ پناہ مضبوط اور دائمی تھی، یعنی زندگی بھر کے لیے اسد کے گھر کی چھت تلے مجھے رہنا تھا اور سکون کی بقیہ دن گزارنے کا موقع بالآخر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن اس خوشی کو میری حقیقی ماں باپ دیکھ سکے، اور نہ وہ جنہوں نے مجھے ایک رات سڑک سے لاوارث بچی کی صورت میں اٹھایا اور اپنے گھر لا کر پناہ دی، پیار دیا اور پروان چڑھایا۔ ان کا بھی مجھ پر بہت حق تھا، مگر وہ اس دنیا سے ایسی دنیا میں جا چکے تھے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے بہنوں نے عزت سے رخصت کیا اور میں اسد کی دلہن بن گئی۔ بیرون ملک رہ کر ان کے تنگ خیالات میں بہت وسعت آ چکی تھی۔ وہ مجھے ایک باندی کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ہنستے بستے انسان کی صورت میں زندگی بسر کرتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ جس وقت میری اسد سے شادی ہوئی، میری عمر تقریباً 40 کی ہونے والی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، پھر بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور میں خوش و خرم اسد کے ہمراہ زندگی گزار رہی ہوں۔ آج زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں، پھر بھی میری خوشیاں ادھوری ہیں، کیونکہ حقیقی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کبھی نہیں مل سکیں۔ نہ جانے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں، اور ایسے کتنے ہی سوالات ہیں جو کبھی کبھی مجھے اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر خود کو یہ سوچ کر پرسکون کر لیتی ہوں کہ ماں باپ، بہن بھائی نہ مل سکے تو کیا ہوا، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اسد کے گھرانے جیسا نیک گھرانہ دیا اور اسد جیسا نیک دل شوہر عطا کیا، ہمیں جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اولاد دی، خوشیاں دے دیں، ورنہ مجھ جیسی لاوارث لڑکیاں تو زمانے کی ٹوکروں میں خاک کر دی جاتی ہیں، بھیک منگوائی جاتی ہیں، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے سوچتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہ ملا وہ تقدیر میں نہیں تھا، جو مل گیا وہ قسمت میں لکھا گیا تھا۔ بس اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو سہل لگتی ہے، ورنہ ماضی میں میری زندگی کے دن جس طرح گزرے ہیں، انہیں یاد کر کے سوائے آنسوں کے اور کچھ نہیں ملتا۔